औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अतहर काज़मी और आज आपकी खिदमत में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज 15 शाबान यौम विलादत मुंजे आलिम बशरी हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ और आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ुसूसन वक्त के इमाम के खिदमत में भी। नाज़रीन इकराम, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि हर इंसान अपने इमाम को किस तरह से पहचानता है। इरफानियात को अगर देखें तो इरफान रखना ही सबसे बड़ी फजीलत है। तो अब हमारे जहन में अपने इमाम के बारे में क्या तासुरात हैं, हम कैसे सोचते हैं, एक नासिर के तौर पर इमाम की नुसरत करने के लिए हम आमादा हैं भी कि नहीं। आज हम इस तरीक़े से आपकी खिदमत में उन लोगों के तासुरात पेश करेंगे जो आम तौर पर अपनी ज़िंदगी को, अपने ज़िंदगी के कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। उनमें कुछ बच्चे होंगे, कुछ बुज़ुर्ग होंगे, कुछ ख़वातीन भी होंगी और कुछ पढ़ने लिखने वाले तुलबा और तालिबात भी होंगे। तो नाज़रीन इकराम, आइए इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और फिर एक बार खुशामदीद कहते हैं उन तमाम नाज़रीन का जो इस प्रोग्राम में हमसे जुड़े हुए हैं। आइए नाज़रीन, हम अपने इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हम उन कमसिन मद्दाह खाने मुंजी आलम बशरी हज़रत हुज्जत अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह में जो हम गुफ्तगू लेकर हाजिर हैं। इसमें बहुत छोटा सा बच्चा है, इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने इमाम के बारे में क्या सोचता है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। फजल अब्बास। फजल अब्बास, आप कहाँ के रहने वाले? गौरी खालसा। आपके जहन में है कि आप जब आप बड़े होंगे तो क्या बनना चाहेंगे? जाहिर सी बात, आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन आपके जहन में होगा कि आप क्या बनना चाहेंगे? खतीब। खतीब। चलिए, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में हम ये प्रोग्राम पेश करें। आपके जहन में इमाम के बारे में क्या ख्याल आता है? बहुत कुछ आता। हम जानते हैं कि 12वें इमाम 15 शाबान को पैदा हुआ, 255 हिजरी को, और जो 12वें इमाम काबे से आएंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना इस बच्चे की गुफ्तगू और हम इसी तरीके से हम वक्त के इमाम को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करते हैं उन तमाम नाज़रीन की खिदमत में जो आज इस पूरे ट्रांसमिशन के साथ हमसे जुड़े हुए हैं। जी, जब इमाम आएंगे तो हम उनके लिए तैयार हैं। तो इमाम आएंगे तो हम उनके लश्कर में शुमार होंगे और इमाम के साथ उनके अंसारों में रहेंगे और इमाम के साथ जंग करेंगे कि वो बच्चे ऐसा काम करें जिससे इमाम खुश हों और ऐसा काम ना करें जिससे इमाम नाराज़ हों। जी, हमको तैयार रहना चाहिए। इमाम के लिए आए इमाम तो हम तैयार रहें। ये ना हो कि हम कपड़े पहन लें, ये उठा लें, वो उठा लें। नहीं, हमें तैयार रहना चाहिए इमाम के लिए जब इमाम आए। दुआ फ़रज आती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि स्साह व फी कुल्लि स्साह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवा व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले। जी, मेरा नाम मोहम्मद अर्श है और मैं फैज़ाबाद से हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हमारे इमाम जो हैं हमें हर वक्त हमारे ऊपर निगाह रखते हैं और हमें हर वक्त देखते हैं। तो मैं अपने जितने जवान भाई हैं उन सबसे ये कहना चाहता हूँ कि गुनाहों से जितना हो सके उतना परहेज़ करें, क्योंकि अगर गुनाहों से परहेज़ करेंगे तो हमारे इमाम के कायम का ज़हूर जल्द से जल्द होगा। एक नौजवान के ऊपर ज़िम्मेदारी यही है मेरे ख़्याल से कि उनको गुनाहों से बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि गुनाह जो होता है वो इमामों से बहुत दूर लेके चला जाता है। गुनाह जो करेगा इंसान तो वो कहाँ बचेगा, उसको इमाम के लश्कर में कैसे शुमार होगा। अब वो हम चाहते हैं कि इमाम के लश्कर में शुमार हो और हम गुनाह भी कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम लश्कर में शुमार हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता। किस तरह से तैयारी करना चाहिए एक नौजवान को और कैसे दूसरों तक पैगाम पहुँचाए और मार्फत इमाम को कैसे हासिल करें? इसको हासिल करने का बहुत अच्छा तरीका है जो हर नबी ने फरमाया है, हर सब ने फरमाया है कि नमाज गुनाहों से बचाती है। तो नमाज अगर आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना ही सही रहेगा, आप गुनाहों से बचेंगे और इंशाअल्लाह अगर जब कायम का ज़हूर होगा तो आप उनके लश्कर में शुमार रहेंगे। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तमाम लोगों से बात कर रहे हैं कि जो इमाम की विलादत के सिलसिले में उनके बारे में क्या ख़यालात रखते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हमें बचपन से ही बताया गया और हमारे ईमान का ये जुज़ है कि हम अपने इमाम की ग़ैबत के क़ाइल हैं और वो इमाम जो हमारे तमाम आमाल को देखता भी है और उसके सामने हमारे आमाल पेश किए जाते हैं।
ایک بچوں کے ذہن میں کس طرح سے ان کے خیال جو ہے وہ امام کے بارے میں ہیں, کیسے وہ اپنی عرفان کو امام تک پہنچاتے ہیں, کیسے ان کو کس ذہن میں امام کے بارے میں خیالات آتے ہیں. تو آئیے اسی کو ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں. آج یوم ولادت ہے, ایک بار پھر تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے اور مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور کب سن بچہ ہے اس سے بات کرتے ہیں. جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید علی مہدی نقوی. علی مہدی صاحب, کیسے آپ اپنے امام کے بارے میں ہمیں بتائیں گے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام زمانہ جو ہے 15 شعبان 255 ہجری کو پیدا ہوئے, ولادت ہے, اور ہم امام جو ہے خانہ کعبہ سے آئیں گے اور امام کے ساتھ مولا عباس ہوں گے اور ان کے ساتھ والا ہم پرچم ہوگا. تو ہم لوگ کا فریضہ ہے جلد سے جلد گناہ کم کریں اور امام دعا کریں کہ امام ظہور. چلے, امام کے ساتھ کوئی نبی بھی ہوگا ساتھ؟ جی جناب. جناب عیسیٰ, یہ آپ کو یقین ہے؟ جی. اچھا, جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ایسے ممکن کیسے ہے کہ امام آئیں گے اور اتنے سالوں سے کوئی شخص ہے وہ زندہ بھی ہے اور موجود بھی ہے, وہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ کوئی دلیل دیں گے؟ جی, کیونکہ جو خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مرحبا مرحبا, جی, جزاک اللہ. کیونکہ جو خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر انسان کو بنا سکتا ہے, پتلے کو بنا کر روح پھونک سکتا ہے, وہ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ امام زمانہ کو زندہ رکھے اتنے سال وہ اس پر. ٹھیک ہے, بہت عمدہ, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے سنا, یہ سوالات ہوتے ہیں, کبھی کبھی بچے اپنی بات کو کہنے کے لیے لفظ کا تلاشتے ہیں, الفاظ کا وہ ذخیرہ جو انسان کے لبوں پر آتا ہے یہی انسان کو آگے بھی بڑھاتا ہے. بہت بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بہت روشن ہوگا. بہت خوبصورت. چلیے ریڈی, کیا نام ہے آپ کا؟ سید آصف عباس. آصف عباس. آصف عباس صاحب, معلوم ہے آج کون سا دن ہے؟ آج امام کی ولادت ہے. تو سب سے پہلے مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کو بھی. آپ, لیکن یہ مبارکباد ہم دونوں کے درمیان ہوگی, لیکن جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی تو مبارکباد پیش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بسم اللہ, آپ لوگوں کو پیش کیجیے. آپ سبھی کو امام کی ولادت مبارک ہو. امام کی ولادت کی انہوں نے فرمایا کہ نہیں, وہ عبادت کرو اور خرافات سے بچو اور گناہوں سے بچو. آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو منقبت بھی بہت پسند ہے, تو کوئی منقبت آپ کو یاد ہے, شعر یاد ہے امام کے حوالے سے؟ بسم اللہ سنائیے. کہ امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں, امام غیب سے تشریف لانے والے ہیں, منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں, منافقوں کو ٹھکانے لگانے والے ہیں کہ وہ کھانے والے ہیں اور یہ کھلانے والے ہیں, کہ یہ کھانے والے ہیں اور وہ کھلانے والے ہیں. ناصر الباس. شاوید جی, آج پروگرام جو ہم دے رہے ہیں یہاں پہ تمام لوگوں کو دیکھا, آپ نے سنا بچوں کو, آپ کے ذہن میں امام کے بارے میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ کہ ہم ان کے ناصروں میں شمار ہو جائیں. جی, تو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں آپ؟ جی. کس طرح کی تیاری؟ جب ظہور ہوگا تو ہم جب امام آواز دیں گے تو ہم لوگ لبیک کہتے ہوئے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیسے, کوئی شعر وغیرہ یاد ہے آپ کو؟ جی سنائیے. وقت کا حیدر کرار ہے آنے والا, وقت کا حیدر کرار ہے آنے والا, دین احمد کا مددگار ہے آنے والا, دین احمد کا مددگار ہے آنے والا, پہلے کعبے سے علی آئے تھے اب کعبے سے آخری حیدر کرار ہے آنے والا. جزاک اللہ. واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. شاوید صاحب آپ نے تو دل جیت لیا, لیکن ایک اور میسج ہوگا کہ امام کو اپنی دل کی آواز جو آپ کے دل میں ہو, یقیناً آپ دل سے پکارتے ہوں گے اور غیبت کے اس میں, لیکن آج ہم یہ چاہیں گے ہمارے توسل سے, ہمارے اس کیمرے, ہمارے اس چینل کے ذریعے آپ امام کو آواز دیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے اور کیا آپ امام سے طلب کرنا چاہتے ہیں. یہ کہ ہم ان لوگ امام کے ناصروں میں شمار ہو جائیں اور جلد سے جلد ظہور میں تاجر ہوں. سبحان اللہ. تو ناظرین, آپ نے یہ سماعت فرمائی گفتگو, اور ہم مختلف اور لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے اس بارے میں, تاکہ آج یہ ٹرانسمیشن کلی طور پر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں پیش کیا جا سکے اور لوگوں کے تاثرات آپ تک پیش کیا جائیں. چمک اٹھے گا ہر ایک ذرہ وہ جب ظہور امام ہوگا, چمک اٹھے گا ہر ایک ذرہ وہ جب ظہور امام ہوگا, فلک سے آ کر جناب عیسیٰ بچھائیں گے آب پر مصلی, نماز ہوگی با جماعت نبی کے آگے امام ہوگا. یقیناً ہم منتظر ہیں اس شخصیت, اس ذات کی جو ہمیں زندگی کے ہر موقع پر مدد بھی کرتا ہے اور ہمارے اعمال کو دیکھتا بھی ہے. ہم امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے بارے میں یہ ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور لوگوں کے تاثرات آپ تک پہنچا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جناب سے ہم پہلے تعارف چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہ گفتگو کا آغاز کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ سید محمد عباس. محمد عباس صاحب, بہت بہت مبارکباد آج پیش کرتے ہیں اس مبارک موقع پر اور امام کی ولادت مبارک ہو. چلیے, تو کس طریقے سے امام کے جو فرمودات ہیں, ان کے بتائے ہوئے اقوال ہیں, اس پر انسان کو کس طرح سے اپنے عمل کے ذریعے امام کی نصرت کرنا ہے؟
دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ امام کے ظہور کے لیے دعا کیا جائے، کیونکہ جب ہمیں وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً امام زمانہ ضرور تشریف لائیں گے، کیونکہ ہر مشکلات کا حل ہے امام زمانہ کے ظہور کی دعا، بے شک، اور ہر پریشانی ہر مشکلات کا، اور جو آج نماز میں ہم لوگ مل کر سب لوگ یا صاحب العصر والزمان پڑھتے ہیں، یہ دعا پڑھتے ہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ سب لوگ مل کر وقت کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، کیونکہ اگر ہم امام زمانہ خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہیں اور امام زمانہ ہم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں کسی وقت کہ وہ گناہ امام زمانہ اور ہمارے درمیان جو ہے دیوار کھڑی کر دیتے ہیں گناہوں کی، جس کی وجہ سے امام سے نہ ہم ملاقات کر پاتے ہیں نہ امام ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ امام زمانہ سے ہمیں اگر ملاقات کرنا ہے تو امام زمانہ کے فرمان کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم امام زمانہ سے انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت بات ہے، لیکن ہم دل سے کیسے پتہ چلے کہ ہم واقعی میں زبان پہ اجل اللہ ظہورک کہہ رہے ہیں یا واقعی ہمارے دل اس بارے میں آمادہ ہیں؟ یہ تمام امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں نہ صرف اہل تشیع کی بات کر رہے ہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے وہ رہبر ہیں اور ان کے لیے ایک مشعل راہ ہیں۔ تو کس طرح سے اس عمل میں ہم اپنا عرفان کو تلاشیں تاکہ واقعی ہمارے جو دلوں کی نہ صرف زبان کی لقلقیں ہیں بلکہ دلوں سے بھی وہ چیزیں نکلنے لگیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہ جو مختصر گناہ جو جانے انجانے میں ہم لوگوں سے ہو جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان گناہوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہوگا۔ جب ہم ان گناہوں سے پرہیز کریں گے تو یقیناً وقت کے امام کے لیے ہم لوگ دعا بھی کر سکیں گے اور ان کا انتظار بھی کر سکیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو اب آج کی ضرورت جو ہے وہ نوجوانوں پہ ہے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک چیز میں بزرگ جو ہیں وہ کسی بھی ملت کو کسی بھی آرگنائزیشن کو لیڈ تو کر سکتے ہیں لیکن سارا ذمہ جو ہے نوجوانوں پہ، تو اپنی ذمہ داری ایک نوجوان کیسے اٹھائے؟ اپنی ذمہ داری نوجوان اس طریقے سے اٹھائے کہ نوجوان کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نماز تہجد پڑھے اور اس میں سب سے زیادہ امام کے لیے دعا کرے، کیونکہ نماز تہجد کی بہت فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے اگر دعا کرنا ہے تو تنہائیوں میں خدا سے رابطہ کریں، اور جب ہم تنہائیوں میں خدا سے رابطہ کریں گے تو یقیناً امام تشریف لائیں گے۔ جزاک اللہ۔ ایک بار پھر آقا میں چاہوں گا کہ میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آج کی مبارکباد پیش کریں اور پھر اس کے بعد ہم آگے کی جو گفتگو ہے وہ آپ سے کریں گے۔ آپ سب کو بہت بہت امام زمانہ کی مبارک ولادت بہت بہت مبارک ہے، اور میں 4 مصرے سے جی میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ اشعار جو ہے وہ پیش کر دیں۔ امام زمانہ کی خدمت میں صرف 4 مصرے ان کے انتظار میں حاضر کر دے رہا ہوں، اور سماعت کریے گا بطور خاص۔ رخ سے پردہ ہٹا دیجئے، رخ سے پردہ ہٹا دیجئے، اپنا چہرہ دکھا دیجئے، اور وعدہ کسے دن کرو گے وفا، صرف اتنا بتا دیجئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی آپ سے، بہت بہت خیر مقدم ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محسن عباس ہے۔ محسن عباس صاحب، محسن عباس صاحب آج جو پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں امام کے بارے میں، امام کی فرمودات کے بارے میں، امام کی فضیلت سب بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیسے تیاری کریں، امام کی نصرت کے لیے کیسے آمادہ ہوں، کیسے اپنا ایک معاشرہ بنائیں جس سے واقعی امام خوش بھی ہوں اور ان کو ہم پرمسرت بھی دیکھیں۔ دیکھیے جس طریقے سے ہم اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں امام کے لیے تیار ہونا ہے مین چیز۔ امام جب آئیں گے تو ان کا صاف یہ حدیثوں میں بھی ہے، روایتوں میں بھی ہے کہ جب امام آئیں گے تو امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے، اور ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ جب امام زمانہ آئیں اور ہم آپ کے سپاہیوں میں شمار ہو سکیں۔ صرف یہ زبانی کہہ لینا کافی نہیں ہے، اس کی ایک چاہت ہونی چاہیے۔ ایک قصہ ہے جو تاریخوں میں بھی ہے کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں آپ کا بہت بڑا چاہنے والا ہوں، بہت بڑا ماننے والا ہوں، اور میں بہت محبت کرتا ہوں آپ سے۔ تو امام نے کہا کہ اچھی بات ہے کہ تم میرے چاہنے والے ہو، میرے یہاں رہو۔ 1 دن 2 دن مہمان تھا، اس کے بعد جب جانے لگا تو مولا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ جس سے میں آپ کی روز زیارت کر سکوں تو اور آپ سے ملاقات ہو سکے۔ تو امام نے کہا کہ ابھی تم یہاں پر قیام کرو، جاؤ کھانا کھاؤ، اور کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ پھر اس کے بعد مغرب کے کھانے اسی وقت ہوا کہ کھانا مغرب کے کھانے کے بعد پانی نہ پینا۔ اس طریقے سے جب ہوا تو وہ رات میں جب سویا تو جب وہ خواب دیکھتا ہے کہ مجھے ہر طرف پانی نظر آتا ہے، ہر طرف اسے پانی نظر آتا ہے۔
तो जब वो बेदार हुआ, बेदार होने के बाद इमाम के पास आया, आने के बाद कहता मौला मैंने ख्वाब देखा कि मुझे हर तरफ पानी पानी नज़र आ रहा है, आखिर ये क्या वजह है। इमाम ने कहा कि देखो मैंने ये चीज़ इसीलिए मैंने किया था कि खाने के बाद पानी ना पीना, और उसके बाद फिर इसी तरह मगरिब के खाने के बाद पानी ना पीना। तो इमाम ने एक मैसेज दिया इसके ज़रिए से कि जिस तरीके से तुम खाने के बाद पानी नहीं पिया तो इसको तुम्हें एक वो था कि हमें प्यास लगी, हमें पानी पीना है। मगरिब के खाने के बाद प्यास बढ़ती रही, इस तरीके से प्यास इतनी बढ़ी कि तुम्हारे दिमाग पे और तुम्हें दिलो दिमाग पे वो गलबा छा गया कि मुझे पानी पीना है, बस मुझे पानी मिल जाए। इसी तरीके से इमाम ने कहा है कि जिस तरीके से अगर तुम पानी के लिए इतनी चाहत के रखे हो, अगर मेरे लिए भी तुम इतनी मोहब्बत रखोगे तो मैं तुम्हारे पास हूँगा, जब भी तुम चाहोगे मैं तुम्हारे सामने नज़र आऊँगा। और इस तरीके से हमें इमाम के लिए तैयार होना है। चलिए, आज के दौर में जाहिर सी बात है बहुत सारे मसाइल भी हैं और हम पर अंगुश्त नुमाई तो हर एक इंसान करता है। तमाम बातें अलग एक तरफ हैं, लेकिन उसके अलावा जो बात है कि क्या हम अपने इमाम से राबिता वाकई कर सकते हैं, उसकी क्या कैफियत होना चाहिए, जैसे आपने इस बताया, लेकिन आपके जहन से मैं आपके ज़बान से सुनना चाहता हूँ कि क्या कैफियत होना चाहिए। कैफियत देखिए, एक हदीस है कि मौला का चाहने वाला जो है, अगर अली के मानने वाले हैं तो आप ऐशो इशरत से नहीं ज़िंदगी बसर कर सकते, क्योंकि हदीस है, छठे इमाम की भी हदीस है कि मेरा मोमिन वो है ही नहीं जो 40 दिन के अंदर किसी मुसीबत और मुब्तला ना हो, किसी मुसीबत और वबा में। और जब हमारे ऊपर इम्तिहानात आते हैं और मुश्किलें आती हैं, हमें अल्लाह आज़माता है, और जितनी बड़ी नेमत हमें मिली है, हमें अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो शायद वो कम है मौला अली की विलायत और अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिल में जरा से। कैसे आप मुबारकबाद पेश कर दें? मैं बहुत जितने भी हजरात हैं और जब भी वीडियो देख रहे हैं और डॉक्टर साहब के ज़रिए से, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि अहले बैत की मोहब्बत एक अजीम नेमत है, और इमाम ज़माना और खून में इमाम हुसैन इस्लाम के खून का इंतकाम लेने वाले हैं, कायम आले मोहम्मद हैं। और जब इमाम ज़माना आए तो हम बस यही दुआ करते हैं और यही तमन्ना करते हैं, अगर हम ज़िंदा रहे तो इमाम के साथ रहें, और अगर हम मर जाएं तो इमाम आएँ और हमें अपनी कब्रों से उठने की इजाज़त दे दें ताकि इमाम के हम रकाब होकर उनके दुश्मनों से जंग कर सकें। आप तमामी हज़रात की खिदमत में इमाम की आमद की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। यकीनन नाज़रीन, हम इस बात की तवक्को कर सकते हैं कि ज़िंदगी में सबसे मेयार जो होता है वो मोहब्बत होती है, लेकिन मोहब्बत का पैमाना ये होता है कि हम ईसार और क़ुरबानी के जज्बे भी से लबरेज रहें। सिर्फ ज़बानी कहने से फ़ायदा नहीं होता है। आज हम इस पूरे प्रोग्राम को आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में इसलिए नशर कर रहे हैं ताकि आप भी इरफानी कैफियत को लेकर अपने इमाम को याद करें और उनसे तवस्सुल करें, ताकि आने वाली ज़िंदगी में वो तमाम खुशगवार लम्हे आपका इंतज़ार करें। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए। अभी अपना तो कलाम नहीं याद है, शबाब जलालपुरी साहब का एक कलाम जी बिस्मिल्लाह याद आ रहा है कि ए मुफ्ती तू भी एक दिन देखना, जब वो आया होगा मेरे मौला के सीने पर भी मातम का निशान होगा, तो इमाम मेहदी ये दौरा के आने के हैं दो मतलब, इमाम मेहदी ये दौरा के आने के हैं दो मतलब, हमारी ईद होगी और तेरा 40वां होगा, हमारी ईद होगी। आइए नाज़रीन, एक बार फिर खैर मकदम है इस प्रोग्राम के ज़रिए जहां हम इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की यौम विलादत पर एक बार फिर आपको सब नाज़रीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं, और इस प्रोग्राम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जहां हम लोगों से बात कर रहे हैं कि उनके दिलों से निकलने वाली, उनके दिलों की धड़कनों से निकलने वाली सदाएँ किस तरह से याद करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सैयद इमरान हैदर उतरौलवी। अच्छा इमरान साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पेश कर रहा हूं। आपको भी मुबारक हो। किस तरह से आज का दिन आप सेलिब्रेट करेंगे, किस तरह से आप आज की इस खुशी के मौके पर अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम वअशुरना माहुम अजमईन। देखिए, वक्त के इमाम का जो एक सदियों से इंतज़ार है और हर लम्हा इंतज़ार है, हर सू सदाए इंतज़ार है, कौन है किसका इंतज़ार कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी भी पहलू को अगर देखेंगे तो हर मैदान में, हर पहलू में हमको पहले ये सोचना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज़ होती है मारिफत, कि किसी की मारिफत
کس کی معرفت، کس طریقے سے معرفت. تو جیسا کہ حدیث سے اور آیہ کریمہ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر امام نے، یا قرآن کریم میں آیت بھی ہے اور حدیث بھی ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتاً جاہلیہ. جو شخص اپنے وقت کے امام کو، اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے. تو جو ہم اس زمانے قدیم سے انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کے امام کا، اور ہر لمحہ انتظار رہتا ہے، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو یقین ہے اور عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ یہی ہونا بھی ہے، کہ جو زمانے قدیم سے ہماری دنیا اور زمانہ پورا ظلم و جور سے پوری کائنات بھری ہوئی ہے، اور ظلم و جور دنیا میں جگہ جگہ اس کائنات کے کونے میں ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہماری تھنکنگ ہے کہ جب نرجس کا چاند ظہور کرے گا تو انشاءاللہ پوری کائنات کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اور انہی دعاؤں کے ساتھ 4 مصرے میں حاضر کرتا ہوں کہ دستے غربت ہے شکستہ ہے چراغ ہستی، دستے غربت ہے شکستہ ہے چراغ ہستی، اور ماحول بھی ہے دل کو ستانے والا. دستے غربت ہے شکستہ ہے چراغ ہستی، اور ماحول بھی ہے دل کو ستانے والا. آ بھی جاؤ کہ بہت دیر ہوئی جاتی ہے، ہو نہ جائے کہیں خاموش بلانے والا. آ بھی جاؤ کہ بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت شعر. آپ سبھی کو اس پروگرام کا اور آج کی جشن کا بہت بہت مبارک ہو، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ سے شمع خراشی ہو سکی. جی حسن اکبر صاحب، بہت بہت خیر مقدم، اور بہت آپ کا ویلکم کرتے ہیں ہمارے خدیجہ ٹی وی پر. تو کس طرح سے آپ کون سی منقبت سنا؟ سب سے پہلے آپ سب کو جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ 4 میں سے دیکھیں کہ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے. تو سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. کچھ آپ ہم سے بات کریں گے آج امام کے بارے میں؟ جی کچھ قطع ملاحظہ فرمائیں بطور خاص. بسم اللہ. کچھ اس انداز سے مولا میرا جلوہ نما ہوگا، کچھ اس انداز سے مولا میرا جلوہ نما ہوگا. ارے علی سینے پہ اور عباس بازوں پر لکھا ہوگا، علی کی تیغ کے جوہر کھلیں گے پھر زمانے پر، علی کی تیغ کے جوہر کھلیں گے پھر زمانے پر. ارے وہی تلوار ہوگی ہاں مگر حملہ نیا ہوگا. امام وقت کی آئے گی جب سرکار دنیا میں، امام وقت کی آئے گی جب سرکار دنیا میں، ہر ایک چوراہے پر عباس کا پرچم لگا ہوگا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت خوبصورت آواز، بڑا منفرد لہجہ، یقیناً دل کی گہرائیوں تک پہنچتی ہوئی، صمیم قلب میں سماتی ہوئی اس آواز کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور اپنے اس پروگرام کے توسل سے ان تمام ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں.